ولا تقد فیما بین ذلک، ان کے درمیان والے نہ بنو، نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ فرمایا تیسرا نہ بننا، ان کے درمیان والا بنا۔ کیوں؟ فإنما بین ذلک جاہل، ان کے درمیان والا جو ہے نا وہ جاہل ہے۔ وإن الفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عالم کی فضیلت جو ہے کسی عابد پر، ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عام بندہ نہیں جو عابد ہو۔ ایک تھا نا وہ بندہ جب کبھی کوئی عبادت اس کی ہی نہیں، بدماش ہے، ڈاکو ہے، وہ نہیں۔ فرمایا جو عابد عبادت گزار، اس عبادت گزار کے اوپر ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے رات کو آسمان پہ تارے بھی چمکتے ہیں اور چاند بھی چمک رہا ہو، فرمایا جس طرح وہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے نا، ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ہے کسی عابد کے اوپر۔ یہ حدیث بھی شاید آپ حضرات اب دیکھیں کس کو پسند آتی کس کو نہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے اور بھی اس کتابوں موجود ہے، حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خود بھی یہ حدیث عمر کا پہلی دفعہ ہی سنا رہا ہوں آپ حضرات کو، بس محسوس کیا کہ یہ آپ حضرات کو بیان کی جانی چاہیے۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والا، یہ نہیں جناب مسجد لگ گئی وہ جلدی ہو رہی، عابد نیک متقی عبادتیں کرنے والا، اس پر ایک عالم کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی کفضلی اعلی ادناکم، اللہ اکبر، فرمایا جیسے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا مسلمان پر ہے۔ آپ حضرت پریشان تو ہیں، حدیثیں مبارکہ نہ ہوتی تو میں یہ بات نہ بیان کرتا، جسارت جرت نہ کرتا، حدیثیں کیا کروں، پہلی دفعہ بیان کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پتہ نہیں اور کسی عالم سے سنی یا نہیں سنی، مجھ سے نہیں سنی کیونکہ میں نے بیان اس سے پہلے کی ہی نہیں۔ اس وقت نہیں کتنے لوگ ہیں جو استاد بیٹھ کے منبر پہ اپنے قصیدے پڑھی جا رہے ہیں، اپنے، میں عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہی نہیں، میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن علماء کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، ایسے ہی عابد پر عالم کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم دین کے طالب علم اپنے آپ کو سمجھیں اور دین کے طالب علم بنیں۔ یہ وہ فضیلت والا کام ہے، وہ افضلیت والا کام ہے کہ نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کی راہ پہ چلتا ہے وہ یوں سمجھے کہ وہ جنت کی راہ پہ چل رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ بظاہر وہ علم دین حاصل کرنے جا رہا ہے لیکن حقیقتاً وہ جنت کی راہ پہ چل رہا ہے۔ تو نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور ان سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او محبا او متبعا ولا تکن الخامس فتہلک۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عالم بن یا متعلم بن، علم حاصل کرنے والا طالب علم بن، یا عالم بن یا طالب علم بن، او محبن یا ان سے محبت کرنے والا بن، او متبعن یا ان کی اتباع کرنے والا، ان سے سن کر اس کی اتباع کرنے والا بن، ولا تکن الخامس، ان چار کے علاوہ پانچواں مت بنانا، عالم بن، طالب علم بن، محبت کرنے والا بن، اتباع کرنے والا بن، ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا۔ اگر پانچویں بنو گے تو کیا فتہلک، تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ دین کیا کہتا ہے،
علم کے ساتھ تمہارا ربط ہونا چاہیے، اہل علم کے ساتھ تمہارا رابطہ ہونا چاہیے۔ عالم بنو، عالم نہیں بن سکے تو طالب علم بنو، علم کے طلبگار بنو۔ یہ بھی توفیق نہیں ہوئی تو ان سے محبت کرنے والا بنو یا ان کی اتباع کرنے والا بنو، رافع مت بننا۔ تو پتہ چلا کہ دین میں علم کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیتیں وردہ اس کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ان لوگوں کو بتائیے، ارشاد فرمائیے کہ کیا علم والا اور جاہل جو علم نہیں رکھتا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز۔ یہ نص ہے قرآن کی، واضح نص، قرآن کی نص ہے، اس کے مقابلے میں نص ہی چلے گی۔ قرآن کے بدلے میں قرآن لایا ہے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ چیز بھی اس کے مقابلے میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ حبیب فرمائیے علم والا اور جاہل کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور پھر ایمان والوں میں سے آگے اہل علم کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ تو دین کا علم حاصل کرنا اور دین کے علم کہ ہر وقت حریص رہنا، ہر لمحہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا، جہاں سے علم دین کی بات ملے اس کو لینا اور اپنے آپ کو ہر وقت علم دین کا محتاج رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضلوں میں سے ایک فضل ہے۔ جو مطلب یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت کچھ حاصل کر چکا ہوں، میں نے ان کی لوڑ ہے، میں تو علم کا سمندر ہو گیا ہوں، علم کا پہاڑ بن گیا ہوں، تو یہ اس نے اپنے اوپر ہر خیر کا دروازہ بند کر لیا۔ سب سے پہلے تو یہ تکبر میں مبتلا ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ علم دین سے مستغنی ہوا۔ حالانکہ جو بھی بندہ عالم ہوتا ہے، دین کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی علم کا محتاج ہوتا ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، سئلہ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ من احوج الناس الى العلم، آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے علم کا سب سے زیادہ حاجت مند کون ہے، سب سے زیادہ علم کا حاجت مند کون ہے؟ قال اعلمهم، آپ نے فرمایا جو لوگوں میں سے سب سے بڑا علم والا وہ سب سے بڑا حاجت مند، اسے سب سے زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا لأن الخطأ منه قبیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا اس کی خطا، اس کی غلطی اتنی ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی خطا جو ہے نا، غلطی، جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اس کی خطا اتنی ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کی شرط میں ملتا ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے کوفے میں، تو آپ کے سامنے ایک بچہ گزر رہا تھا، تو آپ نے کیچڑ والا راستہ تھا، راستے میں کیچڑ تھا، امام صاحب نے اس کو کہا بچے سنبھل کے چلنا، کہیں پھسل نہیں جانا، کہیں پھسل نہیں جانا، سنبھل کے چلنا۔ اس بچے نے کہا امام صاحب میری خیر ہے تسی نہ پھسل جائے، کہیں آپ نہ پھسل جانا، اگر میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو آپ کے پیچھے لاکھوں کروڑوں انسان پھسلیں گے۔ آپ کا پھسل جانا عام بندے کی غلطی صرف غلطی ہوتی ہے، جو بڑے علماء ہوتے ہیں، بڑے علم والے ہوتے ہیں، ان کی غلطی کے پیچھے لاکھوں کروڑوں انسان ہوتے ہیں، وہ بھی پیچھے پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا حضرت سفیان نے کہ جو جتنا بڑا علم والا ہوتا ہے وہ اتنا ہی علم کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اگر غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی پھر ایک غلطی نہیں رہتی، اس کے پیچھے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں اور کو وہ غلطی دہرانی پڑتی ہے، اس کے پیچھے وہ بھی پھسل جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا ہر وقت علم دین کی محتاجی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت علم دین کا محتاج ہونا چاہیے۔ اور یہ علم دین کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عالم بنو یا متعلم بنو، یا عالم بنو یا علم دین کے طالب علم بنو، ولا تقد فیما بین ذلک، ان کے درمیان والے نہ بنو، نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، فرمایا تیسرا نہ بننا، ان کے درمیان والا بنا، کیوں؟ فإنما بین ذلک جاہل، ان کے درمیان والا جو ہے نا وہ جاہل ہی ہے، وہ جاہل رہے گا، جرا نہ عالم بھی نہیں تے علم حاصل بھی نہیں کرتا، اپنے آپ کو طالب علم نہیں بنتا، فرمایا وہ پکا جاہل ہے، وہ پھر جاہل ہی رہے گا۔ فرمایا یہ نبی پاک کی حدیث سنا رہا ہوں، یہ بھی نال دس دیوان، اللہ کے نبی سنن دارمی میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ رجالہ ثقات، اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، پکے راوی۔ تو فرمایا جو ان کے درمیان میں نہ عالم ہے نہ طالب علم ہے وہ جاہل ہے۔ آگے بڑھا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْسُطُ أَجْنِحَتِهَا لِلرَّجُلِ غَدَا يَبْتَغِي الْعِلْمَ مِنَ الرَّضَاءِ بِمَا يَصْنَعُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے، جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، فرمایا اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی عزت اور تکریم اور احترام اتنا کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ طالب علم کی فضیلت، اس کے علاوہ یہ فضیلت کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ علم دین کے طلبگار کی یہ شان ہے، یہ حیثیت ہے۔ تو آپ اور میں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، روایت چونکہ لمبی ہے میں اس کا صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ بازار میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کاروبار میں مگن ہیں، کوئی خرید رہا ہے، کوئی بیچ رہا ہے، بولیاں لگ رہی ہیں، آوازیں لگائی جا رہی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے بازار والو، اونچی بات سے اعلان کیا، اے بازار والو، تم یہاں پر اپنے کاموں میں مشغول ہو، وہاں مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، وراثت تقسیم ہو مسجد میں، مسجد نبوی میں۔ اور لوگوں نے اپنے کاروبار بند کیے، بازار بھاگے مسجد کی طرف، مسجد میں گئے، واپس آ گئے، آ کے کہا ابو ہریرہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا ہے؟ وہاں پہ تو کچھ نہیں تقسیم ہو رہا، وہاں پر تو کوئی ایسی میراث تقسیم نہیں ہو رہی اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے۔ اس بے استطاعت حصہ جمع فقال لهم ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا وما رأيتم في المسجد، تم مسجد میں گئے ہو اللہ کے گھر کے اخراجات کے لیے حصہ جمع، تم مسجد میں گئے ہو تو تم نے وہاں پہ کیا دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا رأينا قوما يصلون، ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو نماز پڑھ رہے تھے، وقوما يقرؤون القرآن، کچھ لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھ رہے تھے، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام، اور کچھ لوگوں کو دیکھا جو حلال اور حرام سیکھ سکھا رہے تھے، یعنی علم دین سیکھ سکھا رہے تھے۔ فقال لهم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ نے کہا ویحکم فذاک میراث محمد، فرمایا افسوس ہے تھوڑے اوتے، یہی رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو میراث ہے، یہی تو میراث ہے رسول اللہ کی، جو تم نے دیکھا مسجد میں جو تقسیم ہو رہی تھی، یہی تو میراث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، علم دین، علم دین، فرمایا یہی تو میراث تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ایک یہ حدیث ہمارے کا اور سماعت فرمائیے، راوی کہتے ہیں صحابی رسول حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا عند ابی الدرداء، میں حضرت ابو درداء کے پاس بہت بیٹھا ہوا تھا، فی مسجد دمشق، دمشق کی جامع مسجد میں، فاتاه رجل، ایک بندہ آپ کے پاس آیا، فقال یا ابا الدرداء، یہ سفر سنیے گا اس نے کہا ابو درداء رضی اللہ عنہ، اتیتک من المدینۃ، مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اے ابو درداء رضی اللہ عنہ، میں آپ کے پاس مدینے سے آیا ہوں، اور کسی عام مدینے سے نہیں، رسول اللہ کے مدینہ سے آیا ہوں۔ مدینہ کا مطلب ہوتا ہے شہر، تو اس نے کہا میں آپ کے پاس مدینے سے آیا ہوں،
اور کون سا مدینہ؟ مدینہ کی رسول اللہ کے مدینے سے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ اس نے کہا لحدیث بالغنی انک تحدث به عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں میں جس کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے، وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں، آپ نے اپنے کانوں سے سنی ہے وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. تو حضرت ابو درداء نے کیا کہا؟ حضرت ابو درداء نے کہا قال فما جاءك به تجارت، تو کسی تجارت واسطے تو نہیں آیا دمشق میں جو آئے ہو بھائی کام بھی کالے ساتھ نال حدیث ہی سن لیتا، ایسا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں. قال اللہ، اس نے نہیں. قال ولا جاءك غیرہ، یا کسی اور کام کے لیے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں. قال اللہ، اس نے کہا نہیں، صرف رسول اللہ کی وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. کتنے مدینہ کتنے شام، مدینہ چلیا پتا چلیا کہ حضرت ابو درداء اور روایت بیان کر دینے ایک حدیث سننے واسطے صرف اس بندے کو جن نے خود رسول اللہ کو سنی سی اپنے کنا نال، ایک حدیث سننے واسطے مدینے کو چل کے دمشق پہنچے حضرت ابو درداء. حضرت ابو درداء نے پوچھا کوئی اور کام تو نہیں سی؟ انہوں نے کہا بھی نہیں اور کوئی کام نہیں، اس سے کم واسطے نہ تجارت واسطے نہ کوئی اور غرض ہے، صرف حدیث سننے واسطے آیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حدیث سناؤں تو پہلے آپ نے علم دی فضیلت بیان فرمائی. وہ سماع فرما، آپ نے فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو بندہ علم کی راہ پہ چلتا ہے اور کوئی مقصد نہیں، علم حاصل کرنے کی چلتا ہے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. وان الملائکۃ لتضع اجنحتها ردا لطالب العلم، اور اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں. وان طالب العلم یستغفر له من فی السماء والارض، فرمایا جو علم کا طالب ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے، علم کا طالب ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یستغفر له من فی السماء والارض، زمین اور آسمانوں میں جو شے ہے ہر شے اس کے استغفار کرتا ہے. کیا بات ہے، ہر شے فرمایا اس کے لیے استغفار کرتی ہے. اور وہ آگے تفصیل بیان کی کہتے حتی الحیتانی فی الماء، یہاں تک کہ جو سمندروں کے اندر پانی کی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، پانیوں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کی. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمَ وَإِنَّ الْفَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، فرمایا ایک عالم کی فضیلت جو ہے کسی عابد پر، ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عام بندہ نہیں جو عابد ہو. ایک تھا نا وہ بندہ جب کبھی کوئی عبادت اس کی ہی نہیں، بدماش ہے، ڈاکو ہے، وہ نہیں. فرمایا جو عابد ہے، عبادت گزار، اس عبادت گزار کے اوپر ایک عالم کی فضیلت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کفضل القمر علی سائر الکواکب، جیسے رات کو آسمان پہ تارے بھی چمکتے ہیں اور چاند بھی چمک رہا ہو، فرمایا جس طرح وہ چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے نا، ایسے ہی ایک عالم کی فضیلت ہے کسی عابد کے اوپر. اور آگے کر رہا ہوں، فرمایا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، فرمایا جو علماء ہیں یہ ہی انبیاء کے وارث ہیں، نبیوں کے ورثاء ہیں. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، نبی جو ہوتے ہیں وہ درہم و دینار وراثت میں نہیں چھوڑتے. انما ورث العلم، وہ تو علم کو اپنی وراثت چھوڑتے ہیں. انبیاء کی وراثت، انبیاء ہماری طرح نہیں ہوتے بھائی جوڑ جاڑ کے اربوں خربوں کی دولتیں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں. انبیاء یہ کام نہیں کرتے. یہی وجہ ہے انبیاء کی وراثت بھی ہوتی، کیونکہ جس کی وراثت تو چلی ہو نا اولاد میں، اس کا کریکٹر یہیں سے مشکوک ہو جاتا ہے. یہ لکھاں کروڑاں ارباں خربہ دی جائیداداں پر آ رہا ہے اپنے بچوں میں. نبیوں کی وراثت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ دبا نہ لگے نبی کے اوپر، نبی کے اوپر یہ دبا نہ لگے. یہ تو ہمیں معاذ اللہ استغفر بنایا. یہی وجہ ہے. ایک اور بات سن لو، مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا نا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، اس نے اس حدیث کا انکار کیا. اور پتہ کیا کہہ کے انکار کیا ہے؟ اس نے کہا یہ نبی پاک کے لیے خاص، خود بھی نبی کا دعوت. گال سنو، سمجھو، گال سمجھو، مسئلے کی سینسٹیوٹی کو سمجھو. اس نے انکار کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ اربوں خربوں کے خزانے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے. مرزا غلام قادیانی کے پاس زمینیں، جائیدادیں،
سونوں کے کنگن اس کی بیویوں کے لیے آ رہے ہیں، وہ زکات خود لیتا تھا، اپنے جو متبین تھے۔ اس نے اس حدیث کا کیوں انکار کیا ہے؟ وہ پتا تھا کہ یہ جو کچھ میں نے اتنا بنایا ہے، نبیوں کی جو وراثت نہیں ہوتی تو یہ تو پھر سارا تقسیم ہو جائے گا، میری اولاد تیرے نہیں رہ جائے گی۔ اور پتا چلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبیوں کی وراثت کیوں نہیں ہوتی؟ مثال میں ہوں، میری وراثت نہ ہو، میرے بچوں کو مجھے پتا ہے جو میرا ہے، میرے پاس جو ہے میرے بچوں کو تو نہیں ملنے والا، پھر میں اربا خربا جوڑ کے ونسا نہیں، میں لٹاؤں گا نا۔ مجھے پتا ہے کہ میری اولاد کو تو ملنا نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد بھی صدقہ ہے، تو کیوں نہ اپنے ہاتھوں سے صدقہ کر جاؤں؟ یہی وجہ ہے اس کائنات کی سب سے افضل ہستی، جن کے مقام کی، جن کے مرتبے کی ہستی نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک ذرات یہودی کے پاس گروی پڑی تھی، یہودی کے پاس اللہ کے خزانے آتے تھے آپ کے دربار میں، آپ کے بارگاہ میں خزانے آتے تھے، خمس آتا تھا، زکات آتی تھی، اور آپ کے دربار میں جو ہے ان کفار ممالک جنہوں نے معاہدے کیے تھے ان کا جزیہ آتا تھا، لیکن آپ سب تقسیم کر دیتے تھے، بانٹ دیتے تھے، مخلوق الخدا پر جوڑا نہیں۔ اور اس حال میں گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال کی بات اگلی بھی سنیں، کسی مسلمان کا احسان نہیں لیا، کسی مسلمان کو ادھار لینا نہیں، اور یہ ادھار بھی نہیں لیا، قرضہ بھی نہیں لیا، ادھار بھی نہیں لیا، اپنی ذرا رکھ دی گروی کہ بھئی یہ رکھ لو، پیسے واپس کر کے لے جاؤں گا۔ بعد میں حضرت ابو بکر نے پھر بیت المال سے پیسے دے کے وہ چھڑوائی، ذرا آزاد کروائی۔ جس ہستی کا یہ کردار ہے، لا دنیا میں کوئی مثال اس کی، ایسا بندہ، ایسی شخصیت جس کا اتنا اقتدار ہو، لاکھوں بندے جس کے اشارے پر جانے لینے والے ہوں، اور اربوں خربوں پتی لوگ جن کے متبعین ہو، وہ اس حال میں دنیا سے گیا ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے، روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، اور زیرہ گروی رکھ کے جوڑ ہوئے تھے۔ کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی وراثت کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی، یہ نبیوں ہی کا خاصہ ہے کہ ان کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبیوں کی وراثت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہاں پہ حضرت ابو درداء یہ فرمایا نبیوں کی یہی میراث ہوتی ہے، علم دین۔ فرمایا جس نے جتنا علم دین حاصل کیا اس نے اتنا بڑا حظ وافر حاصل کیا۔ اور آخری حدیث برکت سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی شاید آپ حضرات اب دیکھیں کس کو پسند آتی کس کو نہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بھی جس کتابوں موجود ہے، حدیث حسن لغیرہ ہی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں خود بھی یہ حدیث عمر کا پہلی دفعہ ہی سنا رہا ہوں آپ حضرات کو، بس محسوس کیا کہ یہ آپ حضرات کو بیان کی جانی چاہیے۔ فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والا، یہ نہیں جرا مسجدیں لگ گئی وہ کی جاتی ہو رہی، عابد نیک متقی عبادتیں کرنے والا، اس پر ایک عالم کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی کفضلی اعلی ادناکم۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیسے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا مسلمان پر ہے۔ آپ حضرت پریشان تو ہیں، حدیثیں مبارکہ نہ ہوتی تو میں یہ بات نہ بیان کرتا، جسارت جرت نہ کرتا، حدیثیں کیا کروں، پہلی دفعہ بیان کی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پتہ نہیں اور کسی عالم سے سنی یا نہیں سنی، مجھ سے نہیں سنی، کیونکہ میں نے بیان اس سے پہلے کی ہی نہیں۔ اس وقت نہیں کتنے لوگ ہیں جو استاد بہ کے منبر پہ اپنے قصیدے پڑھی جا رہے ہیں، اپنے، میں عالم کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہی نہیں، میں اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا، لیکن علماء کی فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمائی کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے مجھ محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تم میں سے کسی ادنا شخص پر ہے، ایسے ہی عابد پر عالم کی فضیلت۔ حدیث پاک مبارکہ میں نے حوالہ دے دیا، اور یہ حدیث صحیح ہے، معلوم علماء سب جانتے ہیں، لیکن بیان کوئی نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے بھی مولوی اپنے قصیدے پڑھی جا رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ٹائم ہی ہو گیا یار۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارض، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اہل سمان، آسمان اور زمین والے، حتی النملۃ فی حجرہا، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل کے اندر، وہ حتی
سوتو، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر لَيَصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ خَيْرًا، فرمایا یہ ساری مخلوقات لوگوں کو علم دین پہنچانے اور علم دین بانٹنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔